ہماری شریعت، ہمارے اصول، ہمارا آئین، ہمارے قاعدے، ہمارے ضابطے یہ بالکل اجازت نہیں دیتے کہ چاہے کوئی صحافی ہو، چاہے کوئی پولیٹیکل ورکر ہو، چاہے وہ کوئی سول سوسائٹی کا نمائندہ ہو، اس کو اس طرح سے اٹھا کر اور لاپتہ کر دیا جائے، اس کو اس طرح سے اٹھا کر اور غائب کر دیا جائے، جب پاکستان کے اندر ایک آئین موجود ہے، پاکستان کے اندر عدالتیں موجود ہیں۔ تو آج یہ جو سارے یہاں پہ اظہر مشوانی صاحب کے دوست یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اظہر مشوانی سے اختلاف ہو سکتا ہے، اظہر مشوانی کی کسی بات سے ہم ایک نہیں 10 باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اظہر مشوانی نے اگر کوئی کام غلط کیا ہے تو قانون کے مطابق اظہر مشوانی جواب دہ ہے، اظہر مشوانی سے جواب مانگا جا سکتا ہے، اس سے جواب مانگا جانا چاہیے۔ لیکن اس طرح سے جس طرح سے اظہر مشوانی کو اٹھایا گیا، جس طرح سے اظہر مشوانی کو غائب کیا گیا، جس طرح سے اظہر مشوانی کو لاپتہ کیا گیا، جس طرح سے ہمارا کوئی ادارہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اظہر مشوانی ان کے پاس ہے، اس کی آئین میں، قانون میں کسی طرح کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج جو یہاں پہ اظہر مشوانی صاحب کے دوست، ان کے فیملی ممبرز، جو سول سوسائٹی کے لوگ یہاں پر جمع ہیں، سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو لاپتہ کرنا، اس طرح سے غائب کرنا، عدالتوں میں پیش نہ کرنا، یہ کسی صورت جسٹیفائی نہیں ہے۔ اظہر مشوانی، ایک بار پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس کے اوپر کوئی الزام ہے تو اظہر مشوانی سے اس کا جواب لینا چاہیے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک اور معاملہ رکھتا ہوں۔ دیکھیں، اظہر مشوانی ٹھیک ہے، اظہر مشوانی کے ساتھ ان کا ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، تحریک انصاف ان کا تعلق ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس کا ایک دوستوں والا، بھائیوں والا تعلق ہے۔ میں بہت قریب سے اظہر مشوانی کو جانتا ہوں۔ اظہر مشوانی سے جو بھی آپ سٹیٹمنٹ لے لیں، جو بھی آپ اعترافی بیان لے لیں، ٹھیک ہے، جب میں خود زیر حراست رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ زیر حراست ہوتے ہیں تو کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی کہا کچھ لوگوں سے کہ ہماری اظہر مشوانی سے 1 منٹ کے لیے بات کروا دیں، ہم اظہر مشوانی کو خود کہہ دیں گے کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ بات آپ کہہ دیں، جو آپ سے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آپ مان لیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح سے کسٹوڈیل ٹارچر کر کے، اس طرح سے لاپتہ کر کے، اس طرح سے تشدد کر کے آپ کسی سے کوئی بیان بھی لے سکتے ہیں، اس کا قانون کی عدالت میں کوئی اس کی وقت نہیں ہے۔ تو 1 منٹ کے لیے بھی اگر آپ ہماری بات کروا دیں گے اظہر مشوانی سے، ہم خود ہی اظہر مشوانی کو کہہ دیں گے کہ جو بات آپ سے کوئی کہلوانا چاہتا ہے آپ وہ بات کہہ دیں۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس رات یہ رجیم چینج آپریشن کامیاب ہوا، جس رات عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، یہ آئی تھنک کوئی رات 12 بجے کا وقت تھا، 12:20 پہ یا 12:30 بجے ڈاکٹر ارسلان خالد کے گھر چھاپا مارا گیا۔ ڈاکٹر ارسلان خالد کے گھر جب چھاپا مارا گیا اور ان کے فیملی ممبر کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی، اور اسی رات 6 لوگوں کے نام ECL پر ڈال دیے گئے، ڈاکٹر ارسلان خالد، شہباز گل، اعظم خان اور کچھ اور لوگوں کے۔ تو ہوا یہ کہ 1 ماہ بعد میری کہیں بہت عام ملاقات ہوئی، میں نے انہیں کہا کہ آپ نے بڑی زیادتی کی تھی، ایک اینکر نے آپ کو یہ کہا کہ جو بھی یہ کمپین چل رہی ہیں وہ ڈاکٹر ارسلان خالد، اظہر مشوانی اور عمران غزالی چلوا رہے ہیں، تو آپ نے بڑا ظلم کیا، آپ نے بڑی زیادتی کی اور ارسلان کے گھر اس طرح سے بندے بھیج کر۔ اور میں نے کہا کہ میں نے کہا باقی تو بندہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن میں نے اس وقت کہا، وہ روزوں کے دن تھے، میں نے کہا میں روزے کے ساتھ ہوں اور آپ کو آن نوٹ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کمپین، ایک مخصوص کمپین جو ہے اس کو ڈاکٹر ارسلان خالد لیڈ کر رہا ہے، اظہر مشوانی لیڈ کر رہے ہیں یا اس کو یہ بیک کر رہے ہیں، میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو مجھے آگے سے جواب دیا گیا کہ جس چیئر پر آپ بیٹھے ہیں، کل اسی چیئر پہ ڈاکٹر ارسلان بیٹھا تھا اور ہم نے ارسلان سے معذرت کی کہ وہ غلط ہمیں انفارمیشن دی گئی تھی۔ تو جب اس طرح سے جو حکومت کے قریب اینکرز کے کہنے پر اس طرح سے اٹھایا جائے گا لوگوں کو اور عدالتوں میں پیش نہیں کیا جائے گا تو یہ کوئی اچھی روایت پیدا نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، کوئی بھی ہو، عزت زبردستی کرائی نہیں جاتی، عزت کمائی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، میں جب خود زیر حراست تھا، میرے ساتھ قیدیوں والی وین میں کچھ پولیٹیکل ورکرز آئے، وہاں کچھ پولیٹیکل ورکرز ملے، میں نے اس صورتحال دیکھی ہے۔ یقین کریں کہ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے آپ کریک ڈاؤن کر کے اور لوگوں کو توڑ لیں گے، ان کی فیملیز کو جو ہے وہ خوفزدہ کر دیں گے۔ ہاں، ایک بات میں یہاں پر کہوں کہ فیملیز بہت سے پولیٹیکل ورکرز کی ڈیمورلائز ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، وہ خود اس وقت رسک پر ہے، سب کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سب کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو جس طرح سے قانونی معاملت تو دی جا رہی ہے، لیکن جس طرح سے عام حالات میں کسی پولیٹیکل ورکر قیدی کو اس کا کھانا پہنچایا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے لیے لوگ جاتے ہیں جیل میں، اس وقت تو سب عدالتوں میں آتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ گرفتاریاں جس طرح سے ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں،
जिस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इससे लोगों के अंदर नफरत बढ़ रही है, इससे उन फैमिलीज के अंदर नफरत बढ़ रही है। तो रियासत माँ की तरह होती है और माँ जो है वो अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। अगर औलाद कभी कहीं पे गलत भी हो तो हाँ माँ डांटती ज़रूर है, लेकिन इस तरह का जुल्म रियासत से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। जब से ये इम्पोर्टेड सरकार आई है, जब से हुकूमत आई है, जो इन्होंने जुल्म जबर तशद्दुद की दास्तान रकम किया, जो कुछ ये कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई ठीक नहीं है। लोग इससे किसी से मोहब्बत करना शुरू नहीं कर देंगे, किसी की इज्जत करना शुरू नहीं कर देंगे। आज मुझे बताएं कि रोज़ों के दिन है, मौसम की शिद्दत आपके सामने है, उसके बावजूद इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखें, ये तो गिने चुने लोग हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया पर जाकर देखें लोग जो जिन जज्बात का इजहार कर रहे हैं, लोग जो बात कर रहे हैं, जो अजहर मिशवानी के लिए। और मैं ये समझता हूँ, मैं अजहर मिशवानी साहब की फैमिली से, उनके भाई से बात करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है ये आप पे मुश्किल वक्त है, और जो फैमिली जिस कर्ब से, जिस अजियत से गुजर रही है, वो हम कोई भी उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये जिसे कहते हैं ना कि वो हर पे तसल्ली एक तकल्लुफ, जिसका दर्द उसी का दर्द। और वो जिसे कहते हैं ना कि आग जहाँ पे लगती है जगह वही चल रही होती है। तो जो उनकी वालदा जिस तकलीफ में है, उनके वालिद जिस परेशानी में है, उनके भाई जिस कर्ब में है, उनकी अहलिया जिस तकलीफ में है, वो खुद ही उसका अंदाज़ा कर सकते हैं, कोई और उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा उनकी वालदा से कि आप वो खुश नसीब माँ हैं जिसके बेटे के लिए कई माएँ इस वक्त खाना काबा में दुआएं कर रही हैं, मस्जिद नबी में दुआएं कर रही हैं। हमने वीडियोस देखी हैं, मस्जिद नबी में उसके लिए दुआएं हो रही हैं, खाना काबा में उसके लिए दुआएं हो रही हैं, पूरी दुनिया में उसके लिए दुआएं हो रही हैं। माएँ फिक्रमंद हैं, बहनें फिक्रमंद हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, बुजुर्ग फिक्रमंद हैं। तो लाखों करोड़ों लोग अजहर मिशवानी के लिए दुआ गो हैं। मुश्किल वक्त गुजर जाता है, लेकिन अजहर मिशवानी को जिस तरह से लापता किया गया, उससे अजहर मिशवानी के कद काट में इजाफा हुआ है। और ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन हमेशा ये तारीख में लिखा जाएगा कि जिस तरह से ये जुल्म, ये जबर, ये तशद्दुद ये हुकूमत कर रही है। और अजहर मिशवानी को हमेशा, अजहर मिशवानी को तोड़ा नहीं जा सकता। ये तो हम कह रहे हैं, अब भी अगर हमारा पैगाम अजहर मिशवानी तक पहुंच सकता है तो ये पहुंचा दें, उसे कह दें कि हमारी तरफ से उसके लिए पैगाम है कि जो उससे कहलवाने को चाहता है वो कह दे। जिन अकाउंट्स के बारे में अजहर मिशवानी को कहा जा रहा है कि अजहर मिशवानी वो चला रहा था, तो वो तो अब भी चल रहे हैं। अजहर मिशवानी तो लापता है, अजहर मिशवानी तो आपके पास है, फिर वो कैसे अकाउंट चल रहे हैं? आपके पास माशाल्लाह टेक्नोलॉजी है, आपके पास इख्तियारात हैं, आपके पास ताकत है, तो जाएं पता करें कि कौन वो अकाउंट चला रहे हैं। जो अकाउंट चला रहे हैं पकड़े उनको और कानून के मुताबिक जवाब लें। तो मैं जो अजहर मिशवानी के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जो फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं, उनको ये कहूँगा कि हम दोबारा ये कहूँगा कि आप जितना दुख तकलीफ तो हमें नहीं है, लेकिन अजहर हमारा भाई है, हमें भी तकलीफ है, हम भी उसके लिए परेशान हैं, लाखों करोड़ों लोग उसके लिए परेशान हैं। और इंशाल्लाह अजहर मिशवानी आ जाएगा। अजहर मिशवानी मजबूत आसाब का एक नौजवान है और एक बासलाहियत नौजवान है, जिसकी पाकिस्तान से मोहब्बत है, उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत पर किसी को शक नहीं है। दोबारा देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। तो हमारा मुतालबा यही होगा कि अजहर मिशवानी को जो है वो अदालत में पेश किया जाए, अदालत में पेश करके अजहर मिशवानी को, और जो है वो कानून के मुताबिक अजहर मिशवानी के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए। तो आप वसीम साहब आप आगे कंटिन्यू करें। ये कोई और